صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. محترم و مکرم سامعین کرام و ناظرین عظام، آئیے آج معلوم کرنے کی کوشش کریں گے عاشورہ کا روزہ کتنے فضیلت کا حامل ہے. عاشورہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالی ہمیں کیا دیتا ہے. عاشورے کے روزے کا ثبوت صحیح احادیث سے ثابت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا نامدار مدنی تاجیدار احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پہنچے، دیکھا کہ خیبر کے رہنے والے یہودی لوگ محرم کے 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خیبر والو، تم محرم کے 10 تاریخ کا روزہ کس خوشی میں رکھتے ہو؟ تو خیبر کے رہنے والے یہودی لوگ کہنے لگے کہ اس محرم کے 10 تاریخ کو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی. اس خوشی میں ہم محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ کی اتباع کرنے میں ہم تمہارے سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ہم بھی محرم کے 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے. ایک روایت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کے 10 تاریخ کا ایک روزہ رکھنے میں یہودیوں سے مشابہت ہے، اہل کتاب سے مشابہت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال محرم تک زندہ رہا تو محرم کے 10 تاریخ کے ساتھ ایک روزہ ملا کر رکھوں گا. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے، فقہ حنفی کی مشہور و مایا ناس کتاب شامی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، محرم کے ایک روزے کے بجائے 2 روزے رکھنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میں آئندہ سال محرم تک زندہ رہا تو محرم کے 10 تاریخ کے ساتھ میں ایک روزہ ملا کر رکھوں گا. اس لیے علماء کہتے ہیں محرم کے 9-10 کو روزہ رکھو یا 10-11 کو روزہ رکھو، یہ 2 روزہ رکھنا مستحب ہے. جتنے نفل روزے ہیں، وہ جتنے بھی نفل روزے شریعت سے ثابت ہیں، تمام نفل روزوں میں افضل روزہ محرم کا روزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد صلاۃ المکتوبہ صلاۃ اللیل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام روزوں میں رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ افضل ہے تو محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد تمام نمازوں میں کوئی نماز افضل ہے، فرض نماز کے بعد وہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے. محرم کے روزوں کا احادیث میں بہت زیادہ تاکیدی طور پر حکم آیا ہے. صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، محرم کے 10 تاریخ کا روزہ اللہ کے نبی بھی رکھتے تھے اور صحابہ بھی رکھتے تھے.
اور یہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا، ضروری تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن استحباب مستحب ہونا آج بھی باقی ہے۔ اور اس کی رکھنے سے کیا فائدہ؟ عاشورہ کا روزہ، حدیث سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی محرم کے دن کا عاشورہ کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے پورے گناہ معاف کر دیتی ہیں۔ اگر آپ حضرات کے بھی گناہ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے گناہ معاف ہونا ہے، محرم کے 2 روزے رکھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تمام نفل روزوں میں افضل روزہ یہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی اور سنی ہوئی باتوں پر، مجھے بھی، ان باتوں کو سننے والوں کو بھی اور ساری امت محمدیہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔